Subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Drushi pune. Surah Fatiha. Drushi. Ahmad. Surah Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد.
سورہ فاتحہ. درود پاک اللہم صلی. آج کا رات کا جو ذکر ہے، یہ مجلس ذکر جو ہے بہت زیادہ خصوصیت کی حامل ہے، اور یہ اللہ کا انتہائی درجے کا کرم اور فضل ہے کہ بغیر مانگے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی راتوں کی انعام عطا فرماتے ہیں. یہ عام رات نہیں ہے، بہت ہی بڑی رات ہے، بہت ہی بڑی رات ہے. کل عاشورہ ہے، اور عاشورہ کے فضائل جو ہیں بے انتہا فضائل بیان فرمائے ہیں حدیث میں سے. حضرت غوث پاک پیرانہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں چند حدیثیں بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اہمیت بس اتنی سمجھ لو کہ یہ ایسا مقدس بڑا دن ہے عاشورہ کا. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، سب کو اس روز پیدا فرمایا. پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی سارے ملائک ہیں، سارے اسی روز پیدا فرمائے. فرمایا کہ فرعون کو اسی روز غرق کیا، اسی روز کو تباہ کیا. اور یہی روز ہے کہ اس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائیں گے. یعنی جس روز قیامت آئے گی تو عاشورہ کا دن ہوگا، جیسا کل ہے. لوگ آرام سے بیٹھے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن عاشورہ کا دن ہوگا اور ایک دم اس دنیا کو لپیٹ دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث روایت فرمائی کہ اس روز عبادت کا جو ہے درجات اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رکھے، بے انتہا درجات ہیں. جیسے آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ انعام کتنا بڑا اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ سوچیں کیوں بھائی، بہت کم لوگوں کو یہ مجلس نصیب ہوگی آج کی رات، بہت کم. ذکر انفرادی یقین مل بھی جائے، لیکن ایسی مجلس، منتظم مجلس الحمدللہ، جو خاص کسی سلسلے سے تعلق رکھتی ہو اور جس سے مشائخ کرام بھی تب منسلک ہوں، تو یہ بہت کم نایاب ہوگی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایسے دنوں کے اندر جب عظیم دن ہوتے ہیں تو شیطان کا بڑا زور چلتا ہے
بہت زور چلتا ہے، اور وہ اپنی شیطانی سے انسان کے رخوں کو جو پھیرتا ہے اور دیگر مختلف قسم کی باتوں کی طرف لگا دیتا ہے جن کی اصل کچھ بھی نہیں ہوتی، اور ایسے ایسے تماشے کروا دیتا ہے اور ان کے ذہن میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اس دن کو تم منا رہے ہو، بس یہ بہت اونچا دن تم نے منا لیا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بیچارے محروم ہو جاتے ہیں، نہ صرف محروم ہوتے ہیں بلکہ گناہوں کے انبار اپنے اوپر جمع کر لیتے ہیں، انداز لگے۔ تو ایسے دن کے اندر شیاطین سے بچا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس پہ اپنا فضل فرما کر وہ عمل نصیب فرما دے کہ جو نایاب ملتا ہی نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں تو یہ صرف وجہ اس کی کیا ہے کہ جب آدمی کسی ایسی مجالس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیتا ہے، جوڑ لیتا ہے اور اس میں استقامت کرتا ہے تو عادی بن جاتا ہے۔ اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہم جب آئے سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عاشورے کا دن ہے، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس میں کیا انعام ملے گا، ہم تو لاؤبالی طور پر آ گئے، لیکن جو پردہ ہٹا پتہ چلا کہ پورے سال کی مجالس ایک طرف رکھ دیں اور آج کی مجلس ایک طرف رکھ دیں۔ اندازہ لگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کی جو مجلس کی ثواب پر اندازہ لگا لیں، فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ اس دن اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے عبادت کے طور پر عاشورے کا، تو 60 برس کی قیام اور صیام کا اس کو ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو اس مجلس کا آپ اندازہ لگا لیں، اس کا صیام اور قیام قبول 60 برس کی عبادت کا ثواب اس کو اللہ پاک لکھ دیتا ہے۔ 1000 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ کوئی روزہ کھلوا دے اگر، ابھی صدقات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی روزہ کھلا ہے تو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے پوری امت محمدیہ کا روزہ کھلا دیا، کسی یتیم کی اس نے سرپرستی کر دی۔ تو فرمایا جتنے اس کے جسم پر بال ہیں ہر بال کے برابر اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ صدقات کا اللہ اس پہ ثواب رکھے، تو بے انتہا ثواب ہے۔ یعنی آج جس دن ہم بیٹھے ہیں عاشورے کا، کس طرح اللہ نے اچانک ہم بٹھا دیا، صرف یہ ہے کہ میرا عقیدت ایمان یہ ہے اسے سب کچھ مل رہا ہے ان مشائخ کرام کے صدقے سے مل رہا ہے کہ جس کے نام کی وجہ سے ہم پورا سال جڑتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے فیض ان لوگوں کا، اس کو کہا جاتا ہے فیض، اولیاء کرام کا فیض ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائیو آج کا ذکر جو ہے الحمدللہ، اب خود اتوار اس کا اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ لے کے ہم اٹھیں گے، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی الحمدللہ، اور کتنے گناہ ہمارے معاف ہوں گے، کتنے درجات بلند ہوں گے۔ ہمارے تو ہوں گے، لگا یہ بھی نظر کر لیں کہ جو ہمارے ماں باپ جن کے جا چکے ہیں، زندہ ہیں اندر تو زمین پر ہیں، وہ ان کو بھی ملے گا، لیکن جن کے ماں باپ چاہنے والے، خاص طور پہ ہمارے مشائخ کرام جس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو ان کو کتنا ثواب دیا جائے گا اس کا۔ اچھا جب اللہ والوں کو ثواب پہنچتا ہے نا وہاں، تو یہ تو ایک دنیا ہے نا، پردہ ہٹا ہے۔ جیسے کوئی آدمی آئے آپ کے پاس، آپ بیٹھے ہو، بھوک لگی ہو، آپ کے لیے گرم گرم کوئی چیز کھانے کو دے دے، آپ کے منہ سے کیا نکلے گی؟ اس کے لیے دعا نکلتی ہے نا کہ ماشاء اللہ یار بڑا کام کیا۔ اپنے اپنے لفظوں میں انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے دل کے اندر ہی کہ اللہ کتنا یار ماشاء اللہ، سب بھوک لگی تھی یار، کام بن گیا میرا۔ تو اسی طرح جب اللہ والوں کے یہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی دعائیں الحمدللہ کلمات کے ثواب بن کر عجیب طریقے سے آتے ہیں، یہ نورانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور نورانی تشتری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تشتری سمجھتی ہیں؟ ڈشز، ہم جب پڑھ رہے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں ڈشز ہوتی ہیں، تو پھر وہ ان مشائخ کرام کے جس طرح جمع کرتے ہیں کوئی چیز کو، اس نورانی کیفیات کو سارے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد الحمدللہ جن سے ہمارا تعلقات ہیں روحانی اور جسمانی، ان سب کو قبروں میں جا کے اس ثواب کو پہنچا دیتے ہیں۔ فرمائے وہ آسمان سے ایسے اترتے ہیں تشت فرشتوں کے کہ نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے،
تو جو لوگ بیچارے دنیا میں ان کی کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا کسی سے، تو وہ پھر رو رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے بھی کسی سے تعلق رکھا ہوتا، ہمیں بھی آج ثواب پہنچ جاتا۔ بے شک آپ نام بھی نہ لیں اس کا، بے شک آپ اس کو پہنچائے بھی نہ، لیکن آٹومیٹک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ثواب ان کو پہنچا دیتا ہے۔ جزاء الاحسان الا الاحسان، سب سے بڑا احسان یہی ہے اللہ والوں کا کہ الحمدللہ ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے ذکر اذکار کو، ہماری تلاوتوں کو ہم تک ہی محدود نہیں رکھتا، ہم جانتے بھی نہیں لیکن وہ ہمارے جاننے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ بھائی آج کی رات جب جائے گا ثواب میرے والد کی قبر میں جائے گا، میری امی کی قبر میں جائے گا، میری امی کتنی خوش ہوں گی، میرے والد کتنے خوش ہوں گے۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے مثال آپ کو دی کہ جب آپ کو کوئی دیتا ہے تو آپ خوش دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ نورانی زبان دی ہوئی ہے، وہ تو ایک عالم روحانی کے اندر روحانی عالم میں پہنچ چکے ہیں نا، تو کیا ہے کہ پھر ان کی زبان سے وہ جو دعائیں ہمیں دیتے ہیں کہ سبحان اللہ، جیسے تو نے میری آنکھیں ٹھنڈک کی، اللہ تیری آنکھوں بھی ٹھنڈا کر، پلٹ کے دعائیں دیتے ہیں۔ اب بتائیں کتنے، اب یہ ثواب جو ہم خواجہ نقشبند کے نام سے کر رہے ہیں، کون ہے؟ نبی کریم ذات گرامی سے لے کر سبحان اللہ جمع کرتے جائیں، سب اس میں شامل ہیں جس کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں ختم خواجہ، تو سب کے پاس یہ ثواب جائے گا، تو سب اپنے اپنے مراتب سے وہ لوگ حضرات جو اللہ نے ان کو مراتب وہاں دیے ہوں گے، درجات دیے ہوں گے، وہاں بیٹھ کے ہمارا نام لے کے ہمیں واپس ثواب پہنچیں گے۔ دل کرتا ہے صحیح رات سبحان اللہ کرتا ہے اللہ کی شان، اس کے احسان کا کیا بدلہ دے سکتا ہے آدمی، اس کے کرم کا کیا فضل کا نام دے سکتا ہے، نہ آ سکتے اللہ تعالیٰ کسی طرح گھما دیتا ہمیں۔ اور بہت سے تو ویسے ہی آ گئے ہوں گے آج بیچارے، کافی چہرے دیکھ رہا ہوں جو رات کے ذکر میں کم ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج مجمع میں نے دیکھا تو یہ باتیں میرے ذہن میں آ گئی، دیکھ بس میں ذکر کرنے والا تھا لیکن دیکھا ہی تو مجموعہ مختلف نظر آ رہے ہیں مجھے، کافی لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں مجھے جو عام حالت میں الحمدللہ نہیں آتے ہیں ذکر میں، یا کوئی صبح کے ذکر میں نہیں تھا، لیکن کیسے اللہ محبت کرتے ہیں انسان سے، ان کو منہ دینا چاہتا تو کیسے دیتے اللہ تعالیٰ، ان کے رخ کو پھیر کے یہاں بٹھا دیا سبحان اللہ۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں ایک جو میرے ذہن کیا کہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ان حضرات کا دل بہت ہی پیارا ہوگا سبحان اللہ، کہ جو بن بنائے مہمان ہے کہ ہمیشہ آتے نہیں لیکن دل اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مجلس میں ان کو کھینچ لیا۔ اللہ پہلا چند اس ذکر کی وجہ سے مجھ پہ کچھ کیفیت طاری ہوئی تھی تو میں نے ذکر روک کر یہ چند کلمات اللہ کی شان میں بیان فرمائے ہیں، اللہ کی ہم نے بیان فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیارے حبیب کے صدقے سے ہماری اس مجلس کو اسی طرف اسی مقام تک پہنچا دے جو میرے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، اور ایسی ان کے دل خوبصورت حسین بنا دے جس کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ حضرات جو آج اچانک آ گئے ہیں تو اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا ہوگا کتنے حسین اور پیارے دل ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اس محفل میں لے آیا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دل بھی ایسے ہی بنا دے، اور خاص دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر سے محبت عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو، یہ سب ذکر کی محبت کا انعام ہے۔ مجھے بتائیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مسجد خالی پڑی ہے نا، کتنے لوگ ہیں، یہ سب ذکر کی الحمدللہ محبت کے نام ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں انسان کو۔ میں تو کہتا ہوں اتنا بڑا بدلہ دیا ہے کہ پورے سال میں اتنا بڑا بدلہ ہمیں نہیں ملا۔ سب سے بڑا دن ہے عاشورے کا دن الحمدللہ۔ تو اللہ پاک ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، درود شریف پڑھیں۔ ہاں ایک اور دل میں ذہن میں بات آ گئی، بیان کی ہے میں نے، اس میں روزے کی فضائل بیان کی ہیں، تو اس میں سے ایک نقطہ آیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے جن کو توفیق دی ہوگی، صحت دی ہوگی، ماشاءاللہ طاقت دی ہوگی اور اس حالت میں ہوں گے تو وہ تو روزہ رکھ لیں گے، اتنے فضائل سننے کے بعد اتنا بڑا ثواب ہے، روزہ کیوں چھوڑیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بیچارے شوگر کے مریض ہیں یا بیمار ہیں یا نہیں رکھ سکتے، مشکل ہے ان کے لیے رکھنا، بیماری اس قسم کی آ گئی ان پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا کرم کرنے والا ہے،
دل میں میرے بات آئی ہے کہ ان کو حوصلہ دوں کہ اگر نیت صحیح ہے، دیکھیں جس نیت پہ وہ لوگ آ گئے جن کو نہیں آتے تھے ذکر میں، تو جن کی نیت صحیح ہے اور خواہش تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی یہ روزہ رکھوں، مجھے بھی یہ انعام ملے، تو وہ بیمار اور وہ خواتین جو بیمار ہیں یا شرعی عذر پر ہیں، ایام ہیں ان کے اور بیچارے نہیں رکھ سکتی روزہ، لیکن ان کی خواہش یہ، جب انعامات سنیں تو ان کے دل بیٹھے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم پھر کیا کریں، پھر رمضان کے روزے آتے ہیں وہ تو قضا کر لیتے ہیں نا، نہیں یہ تو قضا نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو میرا دل تو یہ کہتا ہے اللہ کے کرم فضل و عنایت کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جو لوگ شرعی عذر پر ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اسی طرح ثواب میں ان کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تھوڑا جہر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ، فرشتے بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 نعم المولا ونعم النصير، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، نعم المولا ونعم النصير، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير، نعم المولا ونعم النصير، درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك
درشيف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اس محرم کی برکت سے ہماری ایک اور مجلس منعقد ہوگی بدھ کے روز مسجد علی کے اندر انشاءاللہ وہاں پر باقاعدگی سے اللہ کے ذکر کی مجلس ہوا کرے گی تمام حضرات بدھ کو وہاں پہنچنے کی کوشش کریں مراقبہ فرمائیں دل کی طرف توجہ ہو اور پورے خیال کے ساتھ تصور کرتے ہوئے بہت ہی بابرکت ذات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلیات و انوارات کا اثرات کا خاص نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ عطر سے ہوتا ہوا تمام مشائخ نقشبند اور پھر میرے شیخ کے سینے سے میرے سینے میں اتر رہا ہے بسم اللہ
حمد کن ہے یا الہی تن خدا کے واسطے، حمد کن ہے یا الہی تن خدا کے واسطے، اور درود و نعت ختم الانبیاء کے واسطے۔ نور حق سے کر منور، نور ایمان کر نصیب، رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ نور حق سے کر منور، نور ایمان کر نصیب، رہبر برحق محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ نبی کی طاعت میں الہی کر مجھے تو جاں فدا، نبی کی طاعت میں الہی کر مجھے تو جاں فدا، حضرت صدیق اکبر باوفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر باوفا کے واسطے۔ ہاتھ ہوں گر قوم میں تو دل ہو تیری یاد میں، ہاتھ ہوں گر قوم میں تو دل ہو تیری یاد میں، فضل علی سے شیخ کامل اوغنا کے واسطے، فضل علی سے شیخ کامل اوغنا کے واسطے۔ مجھ پہ اپنی عطا کے یارم باب سارے کھول دو، مجھ پہ اپنی عطا کے یارم باب سارے کھول دو، طبیب قلبی پیر مرشد علی مرتضیٰ کے واسطے، طبیب قلبی پیر مرشد علی مرتضیٰ کے واسطے۔ موسی موت پاؤں ہو خبر روشن میری، روز محشر بخش جاؤں مصطفیٰ کے واسطے، روز محشر بخش جاؤں مصطفیٰ کے واسطے۔ نقش بندی سلسلہ کے جس قدر ہے مقتدا، ان پہ ہو باران بارش، ان پہ ہو باران رحمت تجھ خدا کے واسطے، ان پہ ہو باران رحمت تجھ خدا کے واسطے۔
الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود پاک کے لیے مخصوص فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ درود پاک کے فرشتوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ان کا کام یہ مقرر کیا ہے کہ تم گھومتے پھرو اور دیکھو جس مجلس کے اندر بھی عاشقین میرے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں تو تم فوراً ان کو اپنے نورانی پراؤں میں جمع فرماؤ اور جمع کر کے مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں پیش فرما دو. تو بہت ہی محبت کے ساتھ آج کی رات تشریف پیش کرتے ہیں نبی محمد بارگاہ رسالت میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اللہم
یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے کام آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے کام آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے کام آسان فرما دے، یا اللہ اس دنیا کو ہم پہ آسان فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا کو آسان فرما دے، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری گھریلو پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق نصیب فرما دے، ہمارے بچوں میں اتفاق نصیب فرما دے، نافرمان بچوں کو میرے مولا فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ اس دنیا کے امتحانوں سے بچا لے، یا اللہ اس دنیا کے امتحانوں سے بچا لے، یا کریم تو اپنا فضل و رحم فرما، یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ان فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہمیں دنیا کی فتنوں سے بچا لے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، خاتمہ خیر نصیب فرما، یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا، اے میرے مولا ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرما، اچھے اعمالوں کی محبت نصیب فرما، اے میرے مولا تو اپنے فضل سے، یا اللہ تو اپنے فضل سے اچھے اعمال نصیب فرما، یا اللہ اچھے اعمال نصیب فرما، یا کریم اچھے اعمال نصیب فرما، یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا لے، بری صحبتوں سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، اے میرے مولا شیاطین مجالسوں سے ہمیں بچا لے، یا اللہ اچھی مجالسیں ہمیں نصیب فرما، یا اللہ اللہ والوں کی مجلس نصیب فرما، ان کی مجلسوں میں ہمیں سکون نصیب فرما، یا اللہ ان کی مجلسوں میں ہمیں سکون نصیب فرما، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے مولا تو اپنے فضل کرم سے جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ دنیا سے رکھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جا، یا اللہ ہماری حاضری ایمان کے ساتھ فرما میرے مولا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما،
یا اللہ حضرت مطالعہ صاحب جو بیمار ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کے رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ملو آج رات جو بھی انعامات انہیں مقدر فرمائے ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارا حب انعامات ہمیں مقدر نصیب فرما، کل کی عبادت نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے، سچی توبہ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں حیا نصیب فرما، شرم نصیب فرما، اے میرے مولا ہم تجھی سے مانگ سکتے ہیں میرے مولا، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے، اے میرے مولا ہماری پریشانی کو دور فرما دے، یا کریم ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما، اولاد میں برکت نصیب فرما، گھر میں برکت نصیب فرما، اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا پوری امت کو بخش دے، یا اللہ امت کو بخش دے، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اے میرے مولا کشمیریوں کی پریشانی کو دور فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے میرے مولا کشمیریوں کے لیے کوئی راستہ کھول دے، اے میرے مولا تو ان کے امتحان کو دور فرما دے، یا اللہ تو امتحانوں کو دور فرما دے، یا اللہ تو ان پہ کرم فرما دے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ ہمارے یہ سب اعمالوں کے کرتوت ہیں میرے مولا، یا اللہ ہم سب تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت تجھ سے معافی مانگتی ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنے عذابوں کو دور فرما دے، اپنی رحمت کی گھٹاؤں کو نازل فرما، رحمت کی بارشیں نازل فرما، اے میرے مولا ہم سب کو حرمین شریف کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو حرمین شریفین کی اکٹھی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جتنے جہاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے میرے مولا سب دوستوں کو اکٹھی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مذالک اللہ بھی عزیز، یا اللہ تیرے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں میرے مولا، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔